آج کپتان عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے ہم نے جیل اتھارٹی سے رابطہ کیا اور اڈیالہ جیل جو ہی پہنچے ہیں تو وہاں پر روک لیا گیا، گھنٹوں انتظار کروایا گیا۔ اس کے ساتھ یہ بتاتا جاؤں کہ ہمارے ساتھ وہاں پر عمر ایوب صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اس کے ساتھ سابقہ جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں اسد کیسر صاحب، شاندانہ گلزار صاحبہ اور سینیٹر فیصل جاوید صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ لیگل ٹیم بھی موجود تھی۔ لیکن انہوں نے وہاں پر گھنٹوں انتظار کروانے کے بعد یہ کہا کہ آج آپ کی ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی جا سکتی۔ حالانکہ واضح طور پر بتاتا جاؤں کہ ملاقات کا دن تھا لیکن ملاقات نہیں کروائی گئی۔ سارے لوگ چلے گئے، لیگل ٹیم جو ہے وہاں پر موجود رہی اور آخر کار کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد میری اور شعیب شاہین صاحب کی انہوں نے ملاقات کی اجازت دی۔ شاید وہ جو باہر پریس کانفرنس ہو رہی تھی یا جو ہم نے بھرپور طریقے سے اپنا پروٹیسٹ جو ہے ریکارڈ کروایا کہ ملنے نہیں دی جا رہا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ چلیں ایک فارمیلٹی جو ہے وہ پوری کر دی جائے۔ دیکھیں، ان سے ملنا لیگل ٹیم ہو یا ہمارے پولیٹیکل جو رہنما ہیں وہ ان کا حق ہے، اور جو ہی کپتان عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو خان صاحب نے بہت زیادہ گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کو کیوں روکا گیا ہے، کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ میں نے بلایا تھا عمر ایوب صاحب کو یا رؤوف صاحب کو یا دیگر کو اس وجہ سے کیونکہ سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے تو مشاورت کرنی ہے، تو لہٰذا ان کو آج روکا گیا ہے اور میں کافی دیر جو ہے وہ یہاں پر اس ٹائم سے انتظار کر رہا ہوں۔ تو کیوں روکا گیا؟ اس سے پہلے بھی خان صاحب سے جو ہمارے نیشنل اسمبلی یعنی کہ ٹکٹس کے حوالے سے جو ہماری وہاں پر ڈسٹریبیوشنز خان صاحب نے کرنی تھی، جو ٹکٹس دینے تھے، اس حوالے سے بھی جو لسٹیں بنائی گئی تھیں اس وقت بھی بیرسٹر غور صاحب کو ہماری ٹیم کو روکا گیا تھا اور وہ لسٹوں کے حوالے سے مشاورت نہیں کر پائے تھے۔ خان صاحب نے وہ بھی بات کی کہ اس وقت بھی 2000 کے قریب لوگ تھے جن میں سے ہم نے اپنے امیدوار چوز کرنے تھے لیکن ملنے کی اجازت اس وقت بھی نہیں دی گئی۔ تو خان صاحب نے بڑا واضح کہا کہ یہ ہم نے تمام چیزیں طے کرنی ہیں، تو جب ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی تو کیسے طے ہوگا؟ یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ اور یہ بھی بتاؤں کہ جو کے پی گورنمنٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی اور ہماری وہاں پر ساری چیزیں چل رہی ہیں، حکومت بن گئی ہے ہماری، تو اس حوالے سے بھی جو مشاورت ہے خان صاحب نے کرنی ہے کہ وہاں پر سارے معاملات کے ساری چیزیں آن وے ہیں، لیکن اس حوالے سے بھی ملاقات ہی جب نہیں ہوگی رہنماؤں سے تو کیسے یہ چل سکیں؟ اور دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور یہ بھی بتاؤں کہ سب سے بڑی پارٹی، اس کے رہنما، اس کی مشاورت کے حوالے سے ایک پورا ہمارا وہاں پر صوبے میں حکومت بن گئی ہے، اور نیشنل اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں آپ نے دیکھا کہ سب سے بڑی جماعت ہے اور مشاورت کرنی ہے، سارے امور ہیں۔ آپ کیسے، کون ہے جو احکامات دے رہا ہے اور ملنے کی اجازت نہیں مل رہی؟ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاؤں کہ خان صاحب نے مختلف چیزیں جو ہیں وہ بڑی جس کے حوالے سے خان صاحب بڑے کنسرنز تھے۔ ایک تو جو پاکستان ہے آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے ہمیشہ خان صاحب کے رہتے ہیں کہ ہمارا معاشی استحکام جو ملک کے اندر تب تک نہیں آئے گا جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، تو خان صاحب اس حوالے سے بڑے کنسرنز تھے، جو مہنگائی ہے، جو غربت ہے، جو لوگوں کی یہاں پر پوزیشن ہے، اور خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ 5 سال کے بعد ایک ووٹر جو ہے وہ ووٹ ڈالتا ہے اور اس کے پاس وہ ایک آخری امید ہوتی ہے کہ میں اپنا غصہ یا جو بھی میں جس کو منتخب کرنا چاہوں گا میں اس کو ووٹ دوں گا 5 سال کے بعد۔ لیکن اس دفعہ جو لوگوں کے اندر مایوسی پھیلائی گئی ہے، خان صاحب نے کہا کہ اس الیکشن کے اندر لوگوں کو مایوس کیا گیا۔ کیسے مایوس کیا گیا ہے؟ کہ وہ اپنی مرضی سے منتخب کرتے ہیں نمائندے اور ان کا ووٹ جو ہے کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو پی ایم ایل این ہے یا جو دوسرے گھس بیٹھی ہیں پیپلز پارٹی ہو، تو وہ سارے اس بات کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 کے اوپر چنے رکھ کر آپ جو ہے وہ کھائیں، یعنی کہ عوام کے ووٹ کی جو توہین ہے وہ کر رہے ہیں کہ اس جو عوام نے ووٹ دیا ہے وہ فارم 45 کے اوپر اس کا رزلٹ ہے، تو عوام کے ووٹوں کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ چنے رکھ کے کھائیں۔ شرم نہیں آ رہا ان کو؟ اور میں یہ بتاتا جاؤں کہ خان صاحب کے ساتھ جو کنورسیشن ہوئی اس کے اندر خان صاحب نے جو رپورٹس ہیں مختلف ان کے حوالے سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ول ڈیٹ
فافن اور پیٹن، یہ جو مختلف جو ہے انہوں نے رپورٹس دی ہیں، اور انہوں نے اس میں واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اس الیکشن کے اندر جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کروائے گئے. دھاندلی کے حوالے سے انہوں نے جو رپورٹس کے حوالے سے جو رپورٹس میں اہم انکشافات کیے گئے ہیں، تو خان صاحب نے کہا کہ یہ دھاندلی زدہ جس طرح سے الیکشن کروایا گیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی، اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے جو رویہ کیا ہے، چاہے بلے کا نشان لینے کے حوالے سے ہو، کپتان عمران خان صاحب کو نائل کرنے کے حوالے سے ہو، یا الیکشن کے اندر ڈی آر اوز کے حوالے سے ہو، یا ہمارے فارم 45 جو قبول ہی نہیں کیے گئے اور یہی کہا گیا کہ آپ جو ہے ٹرائیبیونل کے اندر جائیں، ہمارے نوٹیفیکیشن روکے گئے. آپ نے دیکھا کہ فارم 45 اپلوڈ نہیں کیے گئے 14 دنوں کے اندر، جو کہ واضح طور پر قانون کہتا ہے، اور جس وقت اپلوڈ کیے گئے تو ٹیمپرنگ ہوئی تھی، اور ٹیمپرنگ واضح نظر آ رہی تھی. اور خان صاحب نے کہا کہ یہ جو ٹیمپرنگ کر کے اپلوڈ کیے گئے ہیں، خان صاحب نے 3-4 حلقوں کا ذکر کیا کہ ان کے حلقے جو ہیں وہ شہباز شریف کے اور ان کے جو یہ جو گھسپیٹی جن کو یہ بنا رہے ہیں وزیر اعلیٰ، ان کو کھلوائیں، آڈٹ کرائیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے دھاندلی کی گئی ہے. اور یہ وہ ٹیمپرنگ ہے وہ واضح طور پر آپ کو نظر بھی آتی ہے وہاں پر جب ویب سائٹ کے اوپر، اور بعد میں وہ ویب سائٹ کے اوپر سے وہ سارے فارم 45 ہٹا دی گئے. سپریم کورٹ میں ہماری فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے جو اپلیکیشن تھی، آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے واضح طور پر سپریم کورٹ میں جب رجوع کیا تھا کہ لوگوں کے بنیادی حقوق جس طرح سے سلب کیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری دیگر درخواستیں تھیں وہ بھی وہاں سپریم کورٹ میں جیسے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے تھی. تو خان صاحب نے کہا کہ یہاں پر دھرنا کیس، دوسرے تیسرے کیس، اس چیز کے اوپر بڑی جو ہے وہ پیش رفتیں اور بڑا لیا جا رہا ہے، اور ملک میں لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جو ظلم و ستم ہوا ہے، جو تائید کنندے اٹھائے گئے ہیں، تجویز کنندے اٹھائے گئے ہیں، خواتین کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، جو ہماری خواتین کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، جو ہماری خواتین کے گھروں میں جا کر چادر چادیواری کا تقدس پامال کیا گیا، ہمارے لوگوں کو اٹھا کے پریس کانفرنس اور جو ظلم و ستم کیا گیا ہے اس کے اوپر کوئی ہماری سنوائی نہیں ہوئی. اور اس کے اوپر بھی خان صاحب نے گہری تشویش کا اظہار کیا، افسوس کا اظہار کیا کہ جس طرح سے وہاں پر سپریم کورٹ میں ہم رجوع کرتے ہیں اور ہماری سنوائی نہیں ہوتی. اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے جو احتجاج کے حوالے سے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، اور خان صاحب بڑا واضح طور پر پہلے بھی انہوں نے ان کا پیغام تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے پورے پاکستان نکلے گا، پرامن احتجاج کرے گا. جو دھاندلی کی گئی ہے، جو لوگوں کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، جو گھسپیٹھیوں کو بٹھایا گیا ہے، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسمبلی سے باہر نکالیں گے اور عوام کا جو ہے اس ملک کے اوپر راج ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو خان صاحب ہیں، خان صاحب سے ملاقات کے اندر لیگل ڈسکشن بھی جاری رہی، کیسز کے حوالے سے ان کو اپڈیٹ دی گئی، اور جو باقی ملک کے اندر جو صورتحال ہے اس حوالے سے، اور جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، جو فیصلہ دیا ہے اس کے حوالے سے بھی، ریزرو سیٹوں کے حوالے سے وہ بھی اس کے اوپر بھی جو ڈسکشن ہوئی کہ رجوع ہو گیا ہے، اور مختلف چیزوں کے حوالے سے خان صاحب کو مکمل طور پر اپڈیٹس دی گئیں. اور خان صاحب نے کافی چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے ان کو ساتھ ساتھ اپڈیٹس بھی ملتی رہتی ہیں. اور خان صاحب نے مزید کہا ہے کہ جو ملک کے اندر ظلم و جبر، جو لا قانونیت ہے، جو رول آف لا کی بات ہے، مزید کہا، مجھے بھی کہا، خاص طور پر مجھے کہا کہ آپ جا کر میڈیا کے اوپر آپ نے مزید جو ہے اس کو اجاگر کرنا ہے، بتانا ہے. مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ نے بالکل ہائی لائٹ کرنی ہیں، جو لوگوں کو، بے گناہ خواتین کو جیلوں میں رکھا جا رہا ہے. اور خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. کپتان عمران خان آپ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے، اس ملک کے لیے کھڑا ہے، اور آج بھی کپتان عمران خان ڈیل کر کے باہر آ سکتا ہے 1 منٹ میں، لیکن وہ کسی صورت کمپرومائز نہیں کر رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ قربانی دینی پڑتی ہے آزادی کے لیے، اور میں ہر طرح کی قربانی دوں گا. خان صاحب پرعزم ہیں، پرجوش ہیں، ان کے حوصلے بلند ہیں، پہاڑوں کی طرح بلند ہیں، اور وہ قوم کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو الیکشن کے اندر آپ نے ووٹ ڈال کے یہ ثابت کر دیا آپ کس ساتھ کھڑے ہیں، آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ اس ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ نے مایوس نہیں ہونا اور پرامن طریقے سے احتجاج بھی جاری رکھنا ہے، اور پرامن طریقے سے ہم نے ساری چیزوں کو آگے لے کر جانا ہے. کے پی میں گورنمنٹ آ گئی ہے، یہ جو مینڈیٹ چھینا گیا انشاءاللہ ہم واپس لیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو حکومت ہے وہ آپ کی ہوگی، جیت جو ہے وہ آپ کی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو ہے وہ حق کے ساتھ کھڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ حق کی جیت ہوگی. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.